دوستو عزیزو بزرگو، اس سال ہم یہ عشرہ محرم ان دنوں میں منا رہے ہیں کہ ہمارا پاکستان نازک ترین دور سے گزر رہا ہے، بلکہ پورا عالم اسلام اس نازک دور سے گزر رہا ہے جس کی 1400 سال کی طویل و عریض تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ یقیناً مسلمانوں کی لڑائیاں یہودیوں سے بھی ہوئی ہیں، نصرانیوں سے بھی ہوئی ہیں، باقی ملل و مذاہب کے لوگوں سے بھی ہوئی ہیں، لیکن جن اجتماعی مشکلات کا اس وقت عالم اسلام شکار ہے، جس طرح پورا عالم کفر، پورا عالم استکبار، پورا عالم استعمار، کیا یہود و کیا ہنود، کیا نصارہ اور کیا مجوس اور کیا کمیونسٹ، سب متحد ہو چکے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے اور اسلامی ممالک کو ہڑپ کرنے کے لیے۔ اس کی اس طرح اجتماعی مثال پورے 1400 سال کی تاریخ میں نہیں ملتی، اور یہ بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہے کہ اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ تو لہذا تمام مفکرین اسلام، محققین ایمان اور ناملوایان قرآن کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر اس نازک دور میں اسلام بچانا ہے اور مسلمانوں کی آبرو کو اور ان کے ملک کو اور ان کی ملت کی حفاظت فرمانا ہے، تو جس طرح عالم استکبار اتحاد کر کے ہمارے خلاف صف آرا ہو چکا ہے، مسلمانوں کو بھی اپنے جزوی اختلافات کو نظر انداز کر کے، کیا سنی، کیا شیعہ، کیا دیوبندی، کیا بریلوی، کیا پرویزی، کیا محمودی، کیا مودودی، تمام مکاتب فکر اسلامی کو ایک ہو کر، متحد ہو کر ان کے مذموم ارادوں کو خاک میں ملانا پڑے گا۔ اس کے بغیر اسلام اور اسلامی ممالک کو بچانے کا کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے، اور پھر خصوص یہ پاکستان جن مشکلات میں گھرا ہوا ہے، جس طرح ان کے سر پر آج جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، اور جن مشکلات و مصائب کے دلدل میں پاکستان پھنسا ہوا ہے، اگر اس کو بھی کامیابی کے ساتھ ان مشکلات سے نکالنا ہے اور جنگ کے جو ہے بادل ان کو دور کر کے ان کو ٹالنا ہے، تو بھی اس کا بھی تقاضا یہی ہے اور اس کا سبب یہی ہے اور اس کا ذریعہ اور وسیلہ یہی ہے کہ تمام اہل اسلام بلا تفریق مسلک و مذہب سارے جو ہیں شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ہوتے ہوئے نظر آئیں اور تمام اس پاکستان کے دفاع کے لیے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں۔ انشاءاللہ اگر ایسا کیا گیا تو انشاءاللہ نہ اسلام کو کوئی خطرہ ہوگا تو نہ کوئی پاکستان کو خطرہ ہوگا، لیکن اگر خدا نخواستہ دشمن کی سازش کامیاب ہو گئی اور ہم جزوی مسائل میں الجھ کر آپس میں لڑتے رہے اور اپنی توانائیاں خرچ کرتے رہے تو ہم کمزور سے کمزور تر ہو جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ ہمارے پاکستان پہ کوئی مصیبت آئے یا عالم اسلام پہ کوئی مصیبت آئے، تو لہٰذا جہاں اور بہت سارے وجوہ اتحاد ہیں جن پر مسلمان متحد ہو سکتے ہیں، وہ اللہ کی توحید ہے، پیغمبر خاتم کی رسالت ہے اور عقیدہ اسلام ہے، اور سب سے زیادہ اب چونکہ محرم کے دن ہیں، میں کہتا ہوں سب سے بڑا سبب جو تمام عالم اسلام کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر سکتا ہے، وہ جناب سید الشہداء کی عزاداری ہے، کیونکہ مظلوم کربلا پر کسی قوم و ملت کی کوئی اجارہ داری نہیں۔ جہاں امام حسین کا خدا رب العالمین ہے، وہ بلا تفریق ملک و ملت و مذہب و مسلک سب کا پروردگار ہے، جس طرح حسین کا نانا رحمت للعالمین ہے، کائنات کا کوئی گوشہ، کائنات کا کوئی ذرہ، کائنات کا کوئی خطہ
جو ہے پیغمبر خاتم کی رحمت اور رسالت سے خالی نہیں ہے، اور جس طرح حیدر کرار جناب امام حسین کے والد بزرگوار ہدی للعالمین ہیں کہ جہاں جہاں تک خدا کی خدائی کا تعلق ہے، جہاں جہاں تک مصطفیٰ کی رسالت و مصطفائی کا تعلق ہے، وہاں وہاں تک علی ولی کی ولایت اور ہدایت کا تعلق ہے۔ تو حسین کا رب ہے تو رب العالمین، حسین کا نانا ہے تو رحمت للعالمین، حسین کا بابا ہے تو ہدی للعالمین۔ مجھے کہنے دو کہ حسین بھی محسن عالمین ہے، وہ تیرا ممنون ہے جو باضمیر انسان ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ حضرت امام حسین صرف شیعوں کے ہیں ان کی عظمت کو نہ سمجھنے کی دلیل ہے۔ یہ کہنا کہ حضرت امام حسین صرف اہل سنت والجماعت کے محسن ہیں یہ بھی امام کے مقام کی ناسمجھی کی علامت ہے۔ لہذا ماننا پڑتا ہے کہ جہاں جہاں تک خالق اکبر کی خدائی کا تعلق ہے، جہاں جہاں تک پیغمبر خاتم کی مصطفائی کا تعلق ہے، جہاں جہاں تک حیدر کرار کی مرتضائی کا تعلق ہے، وہاں وہاں تک حسین کے احسان کا تعلق ہے۔ اسی بنا پر کسی شاعر نے کہا تھا وہ تیرا ممنون ہے جو باضمیر انسان ہے۔ لہذا انسانیت کے نام پہ کیا کر گئے حسین، ہر دور کے بلند خیالوں سے پوچھ لو۔ انشاءاللہ کسی مناسب وقت پر اس موضوع پر گفتگو کی جائے گی۔ تو الغرض امام عالی مقام جب پورے عالم انسانیت کے محسن ہیں، کیونکہ اگر امام عالی مقام کی یہ بے مثال قربانی نہ ہوتی تو جہاں اسلام نہ ہوتا، جہاں ایمان نہ ہوتا، جہاں قرآن نہ ہوتا، جہاں خدا کے دین کا حلال و حرام نہ ہوتا، میں یہ کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں سمجھتا۔ میں نے اپنی بات تحریرات میں بڑے دلائل سے ثابت کیا ہے، اگر مظلوم کربلا کی عظیم قربانی نہ ہوتی، یقین سمجھو آج اس صفحہ ہستی پر نہ انسانیت کا نام ہوتا نہ آدمیت کا کوئی نشان ہوتا۔ اے ہماری درسگاہ کربلا و کربلا، اے ہماری درسگاہ، یربلا و کربلا، حق کا سیدھا راستہ، بلا و کربلا، ماشاءاللہ یا علی۔ اسی بنا پر ہمارے ایک شاعر نے کہا تھا حسین اس کا، حسین اس کا، حسین تیرا، حسین میرا، حسین رب کا، حسین سب کا۔ یا جوش علی آبادی نے بڑے ہوش کے ساتھ کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یا پھر کہتے ہیں کہ انقلاب تند خو، یعنی قیامت کا انقلاب، انقلاب تند خو جس وقت اٹھائے گا نظر، اور وقت کا پیرانہ سالی سے پھڑک اٹھے گا سر، موت کے سیلاب میں ہر خشک و تر بہ جائے گا، ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مرد آباد، یزیدیت، مرد آباد۔ ہمارے بلند سلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد۔ اور یہ بھی عرض کرتا جاؤں، بانیان کرام بھی سن لیں، سامعین اعظام بھی سن لیں، تے پڑھنے والے بھی سن لیں، ان میں سے ایک میں بھی ہوں، کہ امام حسین کی بقا، ان کے نام کی بقا، ان کے کام کی بقا اور ان کی عظمت و جلالت کی بقا نہ پڑھنے والوں کی محتاج ہے، نہ پڑھانے والوں کی محتاج ہے، نہ سننے سنانے والوں کی محتاج ہے۔ حسین کی بقا کا ضامن خالق کون و مکان ہے، جس کا ارشاد ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان،
کہ محسن کے احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کوئی اور نہیں ہے۔ جب اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ کوئی احسان چھوٹا سا کرے اس کے بدلے تم بڑا احسان کرو اور پھر بھی اپنے بڑے احسان کو چھوٹا سمجھو کیونکہ ابتدا اس نے کی ہے۔ تو میرے عزیز اور میرے دوستوں اور بزرگوں، میں یہ نہیں کہتا امام حسین نے اللہ پر احسان کیا، کیونکہ اللہ پر کسی کا احسان نہیں، اس کا ساری کائنات پہ احسان ہے، لیکن اللہ کا دین بچانے کے لیے، اللہ کی جو ہے پیدا کردہ انسانیت کا نام بچانے کے لیے، شرافت کا نشان بچانے کے لیے امام حسین کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے بچا کے کچھ نہیں رکھا، سب قربان کر دیا۔ تو گویا خالق اکبر نے بھی ایک خاموش زبان کے ساتھ حسین سے معاہدہ کیا تھا، حسین تو نے سب کچھ میرے نام پر، میرے اسلام پر، میرے قرآن پر، انسانیت کی بقا کے نام پر، آدمیت کی فوز و فلاح پر خرچ کر دیا، تو میں بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ حسین جب تک کائنات میں میرا اسلام رہے گا، جب تک کائنات میں ایمان رہے گا، جب تک کائنات میں میرا قرآن رہے گا، جب تک میرے دین کا حلال و حرام رہے گا، یا جب تک کائنات میں کوئی ایک شریف انسان زندہ رہے گا، تو تیرا نام آسمان عظمت و جلالت کے ماتھے پر جھومر بن کے چمکتا رہے گا۔ یرید الجاہدون لیطفئوہ واللہ یرید ان یتمہ، دنیا والے چاہتے ہیں حسین کا نام مٹ جائے، حق و حقیقت مٹ جائے، پر اللہ فرماتے میرا فیصلہ ہے کہ میں حق و حقیقت کو زندہ رکھوں گا اور زندہ رکھ کے رہوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا ہزار کوشش کرے، دنیا لاکھ کوشش کرے نور حق کو بجھانے کی، لیکن اللہ نے اس میں یہ وہ طاقت رکھی ہے کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ شورش کاشمیری نے آج سے بہت عرصہ پہلے کہا تھا، واجب ہوئی ہے ہم پہ عزاداری حسین، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ لہذا حسین زندہ باد ہے، حسین پائندہ باد ہے، حسین درخشندہ باد ہے۔ یزیدی لاکھ کوشش کریں، یزید کو کوئی زندہ کر نہیں سکتا، حسین وہ زندہ جاوید ہے جن کو کوئی مردہ بنا نہیں سکتا۔ لہذا یزید ہمیشہ کے لیے مر گیا جب امام عالی مقام کے مقدس خون میں اپنا ہاتھ رنگین کیا، اور حسین اس دن سے زندہ جاوید بن گیا جب اپنے جان اللہ کے دین اور اس کی عظمت و جلالت کے نام پہ قربان کر دی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ تو بہرحال ہم تو اپنا نام جناب یوسف کے خریداران میں گدوانے کے لیے، درج کرانے کے لیے حسین حسین کہتے ہیں، یا ان کی عظمت کے گن گاتے ہیں، ورنہ نہ عظمت حسین ہمارے بیان و کلام کی محتاج ہے، کہ نہ شان حسین کسی کے بیان کرنے یا کسی سننے کی محتاج ہے۔ ان کی بقا کا ضامن وہ خدا ہے، جو کوئی مانے تو بھی خدا ہے، جو اس کو نہ مانے وہ بھی خدا ہے۔ جو حسین کی عظمت کے گن گائے، حسین پھر بھی زندہ باد ہے، اور اگر کوئی ایک بھی اقرار نہ کرے، حسین پھر بھی پائندہ باد ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ تو میں بہت سارا وقت میں نے لے لیا اور موضوع سے کسی حد تک خارج ہو گیا، تو میں اظہار تشکر کر رہا تھا کہ قبل اس کے کہ مجالس کا سلسلہ شروع کیا جائے، یہ خالق اکبر کا ہم پر احسان ہے جس نے ہمیں آل محمد کا ذکر کرنے اور ان کی عظمت و جلالت کے تذکرے کرنے، ان کے مقصد شہادت کو بیان کرنے اور ان کی جزالت شان اور عظمت مقام کو بیان کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ وذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، ان سعادت بزور بازو نیز تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ جو حسین حسین کرتے ہیں، جو عظمت حسین کے گن گاتے ہیں،
جو آل محمد کے تذکرے کرتے ہیں اس میں جہاں اور بہت ساری چیزیں شامل ہیں جن میں سے سب سے پہلا اللہ کا فضل ہے، اس کی توفیق ہے، وہاں ہماری پاک دامن ماؤں کی عظمت اور ان کی عصمت بھی شامل ہے۔ جیسا کہ صادق آل محمد نے فرمایا من وجد فی قلبہ محبتنا اہل البیت فلیشکر امہ، فرمایا جو بندہ اپنے دل و دماغ میں ہماری محبت کی شمع روشن پاتا ہے، جو اپنے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، جو ہمارا نام سن کر خوش ہو جاتا ہے، اس کو سب سے پہلے اپنی پاک دامن ماں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اس تمہید کے بعد آج پہلا دن ہے تو ذرا مجلس بھی دیر سے شروع ہوئی ہے، لیکن بہرحال تقریر کا پیریڈ تو انشاءاللہ مکمل ہوگا، لیکن شاید آپ کے سوالات کا موقع کم ملے تو انشاءاللہ کل سے سلسلہ باقاعدہ شروع ہو جائے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ خالق کون و مکان، یہ مالک دو جہان، جو اللہ وہ اللہ جو نبیوں کا خالق، جو اماموں کا خالق، جو نبیوں کا پالک، اماموں کا پالک، نبیوں کو نبی بنانے والا اور اماموں کو مسند امامت بھی بٹھانے والا، ساری کائنات کا رب، ساری کائنات کا پروردگار، ساری کائنات کا پالنہار، وہ اہل ایمان کو حکم دیتا ہے کہ میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یہ ترجمہ تو وہ ہے جو عربی زبان کی ابجد بھی نہیں جانتے، وہ ان کے سامنے میں جب یہ آیت پڑھی جائے تو اس میں کوئی اجمال نظر نہیں آتا، کوئی اشکال نظر نہیں آتا، کوئی پیچیدگی نظر نہیں آتی، ہر بندہ فر یہ ایمان کرے گا اطاعت، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت کرو اولی الامر کی۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کس اللہ کی اطاعت کرنی ہے، وہ اللہ کیسا ہے، جس پیغمبر کی اطاعت کرنی ہے اس پیغمبر کا مقام کیا ہے، اور جن اولی الامر کی اطاعت کا خالق حکم دے رہا ہے ان اولی الامر سے مراد کون ہے اور ان کی شان کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں کہ اگر کسی کو کسی کی اطاعت کا حکم دیا جائے، جیسے اولاد سے کہا جائے ماں باپ کی اطاعت کرو، بیوی سے کہا جائے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کر، شاگرد سے کہا جائے اپنے استاد کی اطاعت کر، کسی خور سے کہا جائے اپنے بزرگ کا احترام کر، تو جب تک کو اس ہستی کا تعارف نہیں ہوگا کہ وہ ماں باپ کون ہیں، شوہر کون ہے، استاد کون ہے، بزرگ کون ہے، اس کی اطاعت کس طرح کی جائے گی؟ تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ اطاعت کا پیش خیمہ ہے معرفت۔ جب تک پہلے معرفت نہ ہو، جب تک پہلے تعارف نہ ہو، اس وقت تک کسی ہستی کی اطاعت ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ تو لہذا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت یہ ہے واجب اصلی۔ اللہ حکم دے رہا ہے کہ ان تین ہستیوں کی اطاعت کرو، لیکن چونکہ بغیر معرفت کے اطاعت نہیں ہو سکتی تو لہذا پہلے خدا کو بھی پہچاننا پڑے گا، پہلے مصطفیٰ کو بھی پہچاننا پڑے گا، پہلے ائمہ خدا کو بھی پہچاننا پڑے گا۔ تو یہ ہے واجب توسلی۔ اس کی مثال اگر چاہتے ہو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ نماز ہے واجب اصلی، اس کے لیے وضو یا غسل کرنا یہ ہے واجب توسلی۔ کہ نماز پڑھنا واجب ہے، اصل حکم تو ہے نماز پڑھو، لیکن نماز نہیں پڑھی جا سکتی جب تک پہلے غسل واجب ہے تو وہ نہ کر لیا جائے، یا جب تک پہلے وضو نہ کر لیا جائے، یا مثلا روزہ رکھنا یہ واجب اصلی ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، لیکن روزہ نہیں رکھا جا سکتا جب تک پہلے جسم پاک نہ ہو، تو لہذا غسل کرنا یہ ہے واجب توسلی۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ جب واجب اصلی ہے خدا و مصطفیٰ اور اولی الامر کی اطاعت اور ان کی معرفت ہے واجب توسلی، تو لہذا جب تک پہلے معرفت حاصل نہیں کی جائے گی اس وقت تک ان کی اطاعت کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ لہذا پہلے پہچاننا پڑے گا کہ جس خدا کی اطاعت واجب ہے وہ خدا کیسا ہے، جس رسول کی اطاعت واجب ہے وہ رسول کیسا ہے، اور جس اولی الامر کی اطاعت واجب ہے اولی الامر ہے کون اور اس کا مقام کیا ہے، اس کی شان کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور پھر یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ جب ایک واجب اصلی ہو تو دوسرا ہو واجب توسلی۔ عقل کا تقاضا ہے کہ واجب توسلی کو جلدی جلدی ادا کرنا چاہیے تاکہ واجب اصلی کو ادا کیا جا سکے۔ لہذا اگر کوئی ایسا وشواسی آدمی ہے جو وضو کرتا رہتے تھے 3 گھنٹے تک اس کا وضو مکمل نہیں ہوتا، یا آدھی رات کو غسل کرنا شروع کرتے تھے مکمل ہوتے جب سورج نکل آئے، صبح کی نماز بھی چٹ ہو جائے تو روزہ بھی ختم ہو جائے، اس کو عقل مند نہیں کہتے بلکہ اس بندے کو احمق کہتے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ وضو جلدی جلدی کیا جائے تاکہ نماز ادا کی جا سکے، تو غسل بھی جلدی کیا جائے تاکہ نماز پڑھنی ہے تو وہ بھی پڑھی جا سکے، اور روزہ رکھنا ہے تو وہ بھی بر وقت رکھا جا سکے۔ لہذا ضروری ہے کہ اللہ کی معرفت، پیغمبر کی معرفت، اولی الامر کی معرفت جلدی جلدی حاصل کی جائے تاکہ زندگی کا چراغ بجھنے سے پہلے ان ہستیوں کی اطاعت بھی کی جا سکے۔ لیکن ہمارے مسلمانوں کی یہ حرمہ نصیبی ہے، ہماری اس کو کم عقلی کہیں تو بھی بجا ہے، بے توفیقی کہیں تو بھی بجا ہے کہ 14 صدیاں گزر گئیں تو 15ویں صدی اب ماشاءاللہ جا رہی ہے۔ اس محرم کا 30واں سال شروع ہوگا 15ویں صدی کا، پہلے 29واں جا رہا تھا، تو 1429 سال گزر گئے اور آج تک مسلمان یہ فیصلہ نہ کر سکے جس اللہ کی اطاعت کرنی ہے اس اللہ کی شان کیا ہے، اس اللہ کا مقام کیا ہے، اللہ کی پہچان کیا ہے، اور جس رسول کی اطاعت کرنی ہے اس رسول کی حیثیت کیا ہے، مقام کیا ہے، شان کیا ہے۔ اور الامر میں تو اور بھی زیادہ جھگڑا ہے، آج تک مسلمان یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ اولی الامر سے مراد کون ہے، یہ تو بعد کی بات ہے کہ ان کا مقام کیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ارباب دانش و بینش غور فرمائیں کہ جن کی اطاعت واجب اصلی ہے تو واجب توسلی تھا ان کو پہچاننا، جب 1400 سال گزر گئے تو ہم واجب توسلی سے آگے بڑھ کر واجب اصلی تک پہنچے ہی نہیں ہیں، تو پھر ان کی اطاعت جو ہے وہ 15ویں 16ویں صدی میں کی جائے گی یا پھر قبر میں کی جائے گی یا حشر میں کی جائے گی۔ لہذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ معرفت جلدی جلدی حاصل کی جائے تاکہ ان کی اطاعت کے لیے بھی کچھ وقت بچ سکے اور اپنی موت سے پہلے ان ہستیوں کی اطاعت کر سکیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہمیں پہلے خدا کو پہچاننا پڑے گا کہ جس خدا کی اطاعت کو حکم دیا جا رہا ہے اس خدا کا مقام کیا ہے، اور جس رسول کی، جس پیغمبر اکرم کی اطاعت کا حکم عالم اسلام اور اہل ایمان کو دیا جا رہا ہے اس پیغمبر اکرم کی شان کیا ہے، اور جن اولی الامر کی اطاعت کا حکم پوری کائنات کے اہل ایمان کو دیا جا رہا ہے وہ اولی الامر ہیں کون، اور ان کی منزلت کیا ہے اور ان کا مقام کیا ہے۔ لیکن میں نے تو کہا جلدی جلدی پہچاننا چاہیے،
लेकिन मुश्किल ये है कि आज तक हम अपने आप को नहीं पहचान सके कि हम क्या हैं, तो खुदा को क्या पहचानेंगे, नबी को क्या पहचानेंगे, अली और औलाद अली को क्या पहचानेंगे। आप हैरान होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं कि हम अपने आप को नहीं पहचान सके। बाजार तो मुझे पता है कि मेरा नाम फलाना है, बात फलानी है, फलानी जगह का रहने वाला हूं। हर बंदा ये जानता है कि फलाने का नाम फलाना है, कौम फलानी है, ओनी है, उम्र इतनी है, रंग ऐसा है, ये चीजें कद काट ऐसा है, रंग रूप ऐसा है। मैं कहता हूं ये मार्फत नहीं है। मार्फत ये है कि इंसान बना है दो चीजों से मिलकर, एक है जिस्म ते दूसरी है रूह। जिस्म अनासिर अरबा से बना, जिस तरह पुराना नजरिया था, या आप 400 अनासिर से मिल के बना, जिस तरह कि आजकल के जदीद जो है फलासफा कहते हैं या साइंसदान कि सैकड़ों चीजें मिली तो तब इंसान का जिस्म बना। इससे बहस नहीं। ये बदन जो है ये तो नजर आता है, कद कितना है, तूल कितना है, अरज कितना है, रंग रूप कितना है, वजन कितना है, लेकिन दूसरा जुज़ जो है इंसानियत का वो है इंसान की रूह। तो मुझे कोई मां का बेटा बताए कि हमारी रूह की हकीकत क्या है। कुरान कहते हैं यसअलूनका अनिर रूह, मेरा हबीब लोग आकर पूछते हैं कि रूह क्या है। कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी, इन सवाल करने वालों से कह दो कि रूह मेरे परवरदिगार का एक अम्र है। सवाल का जवाब तो मिल गया, पर सवाल करने वालों के पल्ले खाक भी ना पड़ी। फिर सवाल किया, जनाब हम नहीं समझ सकी ये अल्लाह का अम्र है क्या मतलब। हम तो समझना चाहते हैं रूह की शक्ल कैसी है, रूह की अकल कैसी है, रूह का कद काट कैसा है, रूह की रंग रूप कैसा है, रूह का हुदूद अरबा क्या है, उसकी जिन्स क्या है, फसल क्या है, अरज़ाम क्या है, खासा क्या है। जब लोगों ने ये सवाल किया तो खालिक अकबर ने दो टोक लफ्जों में कह दिया कि वमा ऊती तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, तुम्हारा इल्म इतना कलील है कि रूह की हकीकत को समझने की तुम अहलियत ही नहीं रखते। तुम्हारी अक्ल नाकिस है तो इल्म तुम्हारा कलील है। लिहाजा इस बरीकी में मत जाओ कि रूह की हकीकत क्या है। तुम इस नाकिस अक्ल और नाचीज इल्म की बिना पर अपने रूह की हकीकत को समझ ही नहीं सकते। तो इससे पता चला कि हमें अपनी रूह की हकीकत का कोई इल्म नहीं है। तो जब अपने आप को हम नहीं समझ सकते कि हमारी हकीकत क्या है, इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है कि उसकी जुदाई में बहुत अश्क फशानी। तो जो अपने आप को नहीं पहचान सकते वो खालिक के कौन मकान को किस तरह पहचानेंगे कि खुदा कैसा है। जो अपने आप को नहीं पहचान सकते वो रहमत लिल आलमीन की मंजिल को क्या पहचानेंगे कि शान मुस्तफ़ा क्या है। जो अपने आप को नहीं पहचान सकते वो मकाम इमामत को क्या समझेंगे कि मकाम मुर्तज़ा क्या है। इधर ये भी पेचीदगी है तो उधर अक्ल का फैसला भी हतमी है कि पहचान के बगैर इबादत नहीं हो सकती, इताअत नहीं हो सकती। तो अब क्या किया जाए। आप परेशान न हो। जिस तरह हम अपने आप को नहीं पहचान सकते तो खुदा को पता नहीं था कि इनकी इस्तिताअत कितनी है, इनकी सलाहियत कितनी है। फिर क्यों कहा कि अल्लाह को पहले पहचानो, तो फिर नबी को पहचानो, तो फिर अली और औलाद अली को पहचानो। तो उसका आसान तरीका ये है कि अल्लाह ये नहीं चाहता कि मेरी हकीकत को पहचानो क्योंकि हमारे बस का रोग नहीं है। अल्लाह कतई नहीं चाहता कि पैगंबर की असली हकीकत को समझो क्योंकि हमारे इख्तियार में नहीं है। न अल्लाह ये चाहता है कि अली की असली शान को पहचानो और उनके मकाम को पहचानो कि हमारे अक्ल खिरद की हदों से मावरा है। लिहाजा नतीजा ये निकलेगा अल्लाह को पहचानो जितना अल्लाह पहचानवाए।
नबी को उतना पहचानो जितना नबी खुद हुक्म दे, अली और औलाद अली को उतना मानो जितना वो खुद मनवाएं। या अली, अल्लाह को भी पता है कि हमारी अहलियत कितनी है, नबी भी जानते हैं कि हमारी सलाहियत कितनी है, तो अली और औलाद अली अलैहिस्सलाम भी जानते हैं कि हमारी तमकनत और कुदरत कितनी है। लिहाजा अल्लाह उतना हुक्म देगा ये तो हमारी अकल जिसको बर्दाश्त कर सकेगी, नबी उतनी मार्फत की तकलीफ देंगे जो हमारी अकल व खिरद की हदूद के अंदर होगी। हैदर करार भी उतना हमें मार्फत का हुक्म देंगे जितने हमारी कुदरत और हमारी ताकत होगी, क्योंकि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताकत बर्दाश्त से किसी को कोई तकलीफ देता ही नहीं है। लिहाजा नतीजा ये निकला, अल्लाह को उतना मानो जितना अल्लाह अपने आप को मनवाने का हुक्म दे, नबी को उतना मानो जितना नबी तुम्हें हुक्म दे, अली और औलाद अली को उतना मानो जितना हैदर करार तुम्हें हुक्म दे। तो लिहाजा इस सिलसिले में अल्लाह का कुरान भी पढ़ना पड़ेगा कि वो अपनी मार्फत के बारे में क्या फरमाता है, फिर पैगंबर अकरम का फरमान भी पढ़ना पड़ेगा कि वो अपने कलाम और फरमान में क्या हुक्म देते हैं, कि हैदर करार के खुतबात भी पढ़ने पड़ेंगे कि अली अपनी मार्फत के बारे में हमें क्या हुक्म सादिर फरमाते हैं। सलवात पढ़ो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बताओ ये मुनसिफाना फैसला है या नहीं? मुनसिफाना फैसला है तो आओ पहले आज हम अल्लाह से पूछते हैं कि या अल्लाह, तू जो फरमाता है कि मेरी इताअत करो, तो अकल कहती है इताअत से पहले मार्फत जरूरी है, तो तुझे किस कदर पहचानना जरूरी है ताकि हम तेरी इबादत कर सकें और तेरी इताअत कर सकें। यहां मैं वो सूरा कुल हुवल्लाह पढ़ूंगा जो आपको याद होगा कि 2 साल पहले मैंने पूरा अशरा यहाँ का जो पढ़ा था वो सिर्फ मसले तौहीद पर था और 8 मई से उस पर पढ़ी गई थी। ते 9वीं मईलत जो है वो दूसरे अरकान इस्लाम के बारे में, ते 10वीं मईलत जो थी वो शहादत सैयद शुहदा के सिलसिला में पढ़ी गई थी। लेकिन आज जितना के वक्त बाकी है, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। 5 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, तो जो कुछ मैंने तौहीद के बारे में 2 साल पहले 8 मजलिसों में अर्ज किया था, आज मैं 10 मिनट में वो बयान करने की कोशिश करूंगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। यहूद का वफद आया बारगाह रिसालत में, आप जिस खुदा की तौहीद का प्रचार करते हैं वो खुदा कैसा है। नसारा का वफद आया कि आप जिस खुदा की तौहीद के अलम बरदार हैं उस खुदा का मकाम क्या है, उस खुदा की शान क्या है, कोई उसका नसब नामा बताएं, कोई हसब बताएं, कोई खुसूसियात बताएं, कोई उसके हुदूद अरबा बताएं। तो यहूद और नसारा के वफूद से पैगंबर अकरम ने जब उन्होंने ये सवाल किया तो पैगंबर अकरम ने अपनी तरफ से कोई जवाब देने की बजाय खालिक अकबर की वही का इंतजार किया कि खुदा अपने तारुफ के सिलसिले में खुद क्या फरमाता है। तो खुदावंद मेहरबान ने ज्यादा देर तक पैगंबर अकरम को इंतजार कराना मुनासिब न समझा, फौरन जिब्रील के जरिए वही की डोरी हिलाई और मुख्तसर सी सूरत एक नाजिल कर दी जिसका नाम है सूरह तौहीद, सूरह इखलास और सूरह कुल हुवल्लाह, जिसमें खालिक कौन व मकान ने अपना तारुफ कराया है कि मेरा हबीब इन दुनिया वालों से बताओ कि खुदा कैसा है जिसकी तौहीद का मैं अलम बरदार हूं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि मेरा परवरदिगार एक है, एक भी ऐसा
کہ کوئی ایک اس جیسا نہیں ہے۔ اس وقت میں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو ایک ہوں، عام میں سے ہر بندہ اپنی جگہ پر ایک ہے، یہ سارے ملے تو پھر بہت سارے بن گئے۔ ہم بھی ایک ہیں، خدا بھی ایک ہے، لیکن ہمارے ایک اور اللہ کے ایک ہونے میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم ایک ہونے کے باوجود ہزاروں اجزاء سے مل کے بنے ہیں۔ خون الگ ہو، ہڈیاں الگ ہو، جسم الگ ہو، چمڑا الگ ہو، رگیں الگ ہو، پٹھے الگ وغیرہ وغیرہ، ہزاروں چیزیں ملی تو ہم ایک انسان بنا۔ اللہ وہ واحد ہے جس میں اثنائیت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مرزا غالب نے کہا تھا اسے کون دیکھ سکتا کہ وہ یگانہ ہے، وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ لہذا وہ ذات میں ایک، وہ صفات میں ایک، افعال میں ایک، عبادت میں ایک، اللہ الصمد۔ دوسرا تعارف یہ ہے کہ اللہ پوری کائنات سے بے نیاز، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، نہ کسی نبی کا، نہ ولی کا، نہ وصی کا۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ نبی بھی نبی نہیں بن سکتا جب تک خدا نہ بنائے، امام مسند امامت پہ نہیں بیٹھ سکتا جب تک خالق اکبر نہ بٹھائے، پیغمبر اعلان نہیں کر سکتا جب تک خدا حکم نہ دے۔ یا علی، لہذا وہ کسی کا محتاج نہیں، کیونکہ محتاج ہونا مخلوق کی صفت ہے۔ وہ ساری کائنات سے بے نیاز، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد، اللہ جو ہے اس سے کوئی شے پیدا نہیں ہوئی، نہ کوئی بیٹی نہ کوئی بیٹا، کیونکہ اللہ کی بیوی ہی کوئی نہیں ہے۔ لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، جب بیوی کوئی نہیں تو اولاد کہاں سے آئے گی؟ لہذا کوئی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا، جھوٹ۔ کوئی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا، بکواس۔ اگر کوئی کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں تو یہ خرافات۔ لم یلد ولم یولد، کہ اللہ بھی کسی سے پیدا نہیں ہوا، نہ کوئی اللہ کی ماں تھے، نہ کوئی باپ، نہ کوئی ددحال تھے، نہ کوئی ننہال۔ وہ لم یلد ولم یولد ہے۔ یا اللہ مختصر فرما، بات ختم ہو جائے۔ فرماتے بھری ہوئی کائنات میں، زمین و آسمان میں اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، پوری کائنات مل کر بھی اس جیسی نہیں بن سکتی، کیونکہ جس کا نام لوگی وہ مخلوق ہوگا، وہ خدا ہوگا۔ خالق کبھی اپنی مخلوق جیسا نہیں ہو سکتا، تو نہ کوئی مخلوق اپنے خالق جیسی ہو سکتی ہے۔ ابھی سن رہے تھے کہ پیغمبر اکرم جو تخلیق کائنات کا شاہکار ہیں، وہ علی ولی کہ جس جیسی ہستی خالق نے پیغمبر اکرم کے بعد پیدا کی ہی نہیں۔ وہ دونوں ہستیاں جن کو پیدا کر کے خالق نے فخر کیا تھا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا بہترین خالق ہوں میں اللہ، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے کہیں نبی کو پیدا کر دیا، کہیں علی کو پیدا کر دیا۔ یا علی، جب نبی و علی اللہ جیسے نہیں بلکہ وہ اللہ کی بندگی پر فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اللہ بھی جب ان کا ذکر کرتا ہے بڑی عظمت کے ساتھ تو عبد کہہ کر کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بابرکت پاک ہے وہ خدا جو معراج والی رات اپنے بندے خاص کو لے گیا وہاں جہاں فرشتوں کی بھی رسائی نہیں تھی۔ علی ولی کے بارے میں بھی یہی مقام فخر میں خود مولا فرماتے ہیں الہی، اے میرا پروردگار، کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، اس سے بڑا میرے لیے سرمایہ عزت کیا ہوگا کہ میں تیرا بندہ اور تو میرا معبود۔ لہذا اللہ جیسا کوئی نہیں، نہ کوئی ملک، نہ کوئی ملک، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جن، نہ کوئی مخلوق۔ لہذا وہ پوری کائنات کا خالق بھی ہے
मालिक भी है, पालिक भी है, और कोई मखलूक अपने खालिक जैसी नहीं हो सकती। इसलिए अल्लाह ने रोक दिया कि ला तदरिबू लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह के लिए मिसालें न दिया करो कि वो 14वीं के चांद की तरह चमकता है, या नहीं ये कहा करो वो निस्फ नहार की तरह रोशन है, न ये कहा करो वो शेर की तरह अल दलेर और बहादुर है, क्योंकि जिसका भी नाम लोगे वो मेरी मखलूक होगी। अगर मुझे मखलूक से निस्बत दोगे, मेरी अपना शबाहत दोगे, तो ये मेरी तौहीन होगी, मेरी ताजीम नहीं होगी। लिहाजा अल्लाह जैसा कोई नहीं है। यही वजह है कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद के सूरा कुल हुवल्लाह जहां भी पढ़ो, जब भी पढ़ो, नमाज में पढ़ो, नमाज के अलावा पढ़ो, जब कुल हुवल्लाह पढ़ चुको तो 3 बार, 3 बार नहीं तो 2 बार, 2 बार भी नहीं, वक्त कम अज कम 1 बार पढ़ा करो। कज़ालिकल्लाहु रब्बी, कज़ालिकल्लाहु रब्बी, कज़ालिकल्लाहु रब्बी, मेरा परवरदिगार ऐसा है जैसा कोई और नहीं है। या अली, लो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। 8 मजलिसों का मजमून 10 मिनट के अंदर अंदर अर्ज कर दिया। अल्लाह हमें तौहीद परस्त बनने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि दीन इस्लाम का हजर असासी बुनियादी पत्थर मार्फत तौहीद है। जितनी खुदा की मार्फत ज्यादा होगी उतना, और जिस कदर उसकी कुदरत, उसकी तमकनत, उसकी ताकत पर एतकाद होगा, उतना नबियों इमामों की अजमत पर भी अकीदा होगा। लिहाजा जितना खुदा की कुदरत पे एतकाद होगा उतना तवक्कुल हमारा जो है वो मजबूत होगा, इतना हमारी जिंदगी के अंदर तवानाई पैदा होगी, इतना हमारे अंदर खुद एतमादी पैदा होगी। अगर खुदा ही कमजोर है तो फिर बंदों का क्या बनेगा। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद का। यही तो वजह है कि जिनका खुदा पे तकियत होता था, अंबिया हो या मुरसलीन या इमाम तहरीन, हर दौर में ताकत होती रही, ताकत की परस्तिश हर दौर यजीदों का तरफदार रहा है। आदम से शुरू करो और खातमुल अंबिया तक चले आओ, अली वली से शुरू करो और महदी दवरान तक चले आओ। आप हर दौर में देखेंगे, कुरान पढ़ें, बाकी आसमानी किताबें पढ़ें, तारीख इस्लाम पढ़ें, मैं बिला खौफ रद कहता हूं, आदम से लेकर खातम तक, अली वली से लेकर महदी दीन तक हमेशा उनके हिमायतकार उंगलियों पर गिने जाते रहे हैं और उनके दुश्मन बेशुमार रहे हैं। लेकिन कोई तारीख नहीं बताती कि कोई नबी कभी दुश्मनों की कसरत से डरा हो या कोई इमाम कभी दुश्मनों की कसरत और ताकत से मरूब हुआ हो। क्यों? उनको यकीन था दुनिया मुखालिफ है, खुदा तो साथ है। दुनिया की ताकतें हमारे खिलाफ है, पर खुदा अपनी ताकत और तवानाई के साथ हमारा पुश्ते पनाह है। व अलल्लाह फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून। इन्होंने तख्तेदार पे लटक गए, लोगों के सामने गर्दन नहीं झुकाई, अपनी जिंदगियों के चिराग बुझवा दिए, लेकिन कभी जालिमों से मरूब नजर नहीं आए। मैं कहता हूं हमेशा ऐसा होता रहा है, तक़्तलून फरीकन व तासिरून फरीका, पर हुसैन इब्न अली पर तो मसाइब का खात्मा हो गया। मेरे दोस्तों, लोग कहते हैं इनकलाब कैसे आते हैं। पाकिस्तान में भी इनकलाब आया है, पहले उसका बनना भी इनकलाब था, 2 जंगों में उसका बचना भी एक इनकलाब था, और अब जो हालात पैदा हुए कुछ अरसे से और जिन हालात से गुजर रहा है ये भी एक इनकलाब है। इनकलाबात से तो दुनिया भरी पड़ी है। इनकलाबात आलम के नाम पर एक किताब भी लिखी गई है, लेकिन मैं कहता हूं सारी दुनिया से बड़ा इनकलाब अगर देखना चाहो तो हुसैन का मदीना छोड़ न देख लो। कोई गरीब आदमी अगर वतन छोड़ रहा हो तो सरदार भी आकर पूछते हैं कि अजीज क्या शिकायत है, क्यों अपने बाबे दादे वाला वतन छोड़ रहा है। कोई शिकायत है तो बता, कोई गीला है तो बता, कोई तकलीफ है तो बता।
لیکن تاجدار مدینہ کا نواسا اور دوسرے تاجدار مکہ و مدینہ حیدر قرار کا لخت جگر جناب بطول کے دل کی تسلی حسین آج اپنے نانے کے روضے کا سایہ چھوڑ رہا ہے، اپنی مادر گرامی اور اپنے جد بزرگوار کی قبر کو چھوڑ رہا ہے اور مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ لیکن میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ کوئی ایک بندہ بھی مدینے کا آیا حسین کیوں نانے کا روضہ چھوڑ رہے ہو؟ کیوں امام نے دن کی بجائے رات کیوں اختیار کی تھی 28ویں سفر رجب المرجب کی رات، تاکہ نبی زادیوں پر کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ میں کہتا ہوں تاریخ پڑھو، جس تاریخ کو امام حسین نے مدینہ چھوڑا اس سے 60 سال پہلے ان کے نانے نے مکہ چھوڑا تھا اور مدینے تشریف لائے تھے۔ لیکن میں 2-4 فرق بیان کروں گا۔ جب پیغمبر نے مکہ چھوڑا تھا تو نہ پیغمبر کے ساتھ کوئی بیوی تھی، نہ بہن تھی، نہ بیٹی تھی۔ لیکن آج حسین جب اپنے نانے کا مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو بہنیں بھی ساتھ ہیں، بیٹیاں بھی ساتھ ہیں، بیویاں بھی ساتھ ہیں، بچے بھی ساتھ۔ جب پیغمبر مکہ چھوڑ رہے تھے تو تاریخ میں ملتے، چند قدم چلتے پھر مکے کی طرف مڑ کر دیکھتے، خانے کعبے پہ نظر ڈالتے تو خالق نے تسلی دی، میرا حبیب فکر نہ کر، والذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس اللہ نے تم پر قرآن نازل کیا ہے وہ تجھے فاتح اعظم بنا کر واپس مکے لائے گا۔ پیغمبر کو یقین تھا ایک دن آئے گا کہ میرے دشمن سرنگوں ہو جائیں گے، میں فاتح اعظم بن کے آؤں گا، پر حسین کو یقین تھا کہ میں زندہ واپس مدینے نہیں آؤں گا، نہ میرے بیٹے آئیں گے، نہ میرے بھائی آئیں گے، نہ بھتیجے اور بھانجے آئیں گے، سب کوئی کربلا کے میدان میں لٹ جائے گا، سب پورا کنبہ کٹ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین جب نانے کا روضہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو چند قدم کے بعد مڑ کر دیکھتے اور کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر حسین کا سلام قبول ہو۔ کبھی کہتے السلام علیکہ یا جدہ، نانا حسین کا آخری سلام قبول ہو۔ پھر دنیا کو بتایا کہ میں اپنے عزم و ارادہ سے اپنے نانے کے مزار کو نہیں چھوڑ رہا۔ عرض کرتے ہیں یا جدہ، نانا گواہ رہنا لقد فرق بینی و بینک کرہ، ظالموں نے میرے لیے قافلہ حیات تنگ کر دیا اور مجھے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، لہذا میں آپ کا مدینہ چھوڑ رہا ہوں تو میری مجبوریوں پہ نظر رکھنا۔ الغرض امام عالی مقام، یہی وجہ ہے کہ جب امام عالی مقام کربلا کی زمین میں پہنچے، وہ کل کی تاریخ ہے انشاءاللہ بیان ہوگا، تو سب سے پہلی مجلس جو خود امام نے اپنی پڑھی، سننے والے اہل بیت، پڑھنے والے مظلوم کربلا کی زمین میں اترنے کے بعد، خیمے لگانے کے بعد پہلا کام کیا کہ اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں، اپنے بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں کو اکٹھا کیا اور نظر الیہم ساعتن، 1 گھنٹے تک امام ان پر نگاہ کرتے رہے، کبھی بہنوں کے سروں پر، کبھی بیٹیوں کی چادروں پر، کبھی بھائیوں کی جوانیوں پر، کبھی بھتیجوں اور بیٹوں کی صغر سنی پر۔ اس کے بعد امام کے صبر و ضبط کے بند ٹوٹ جاتے ہیں اور زار و قطار رونے لگ جاتے اور کہتے اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، انا اطرۃ النبی کا محمد، ہم تیرے پیغمبر خاتم کی اطرت اور اہل بیت ہیں۔ اب بنی امیہ نے ہم پر ظلم و ستم کر کے ہمیں مدینہ چھڑوا دیا اور آج ہم تیری اس بارگاہ میں جنگل کربلا میں فروخ اشر ڈیرہ ڈال رہے ہیں۔ پالنے والی گواہ رہنا، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، دین مٹانے والے کون ہے، دین بچانے والے کون ہیں۔ لہذا پہلی مجلس
جو کربلا کے میدان میں پڑھی گئی، پڑھنے والے سید الشہداء تھے اور سننے والے آل محمد تھے۔ مجلس پڑھنے والے بھی رو رہے تھے، سننے والے بھی رو رہے تھے، کیونکہ امام جانتے تھے اس وقت تو میرے اکبر کی جوانی بھی موجود ہے، عباس کی قوت بھی موجود ہے، بازو بھی موجود ہے، اصغر کی صغر سنی بھی ہے، میری بہنوں بیٹیوں کے سر پہ برقع بھی ہے، لیکن 9 دن کے 8 دن کے بعد نہ اکبر کی جوانی ہوگی، نہ اصغر کی نادانی ہوگی، نہ عباس کے بازو ہوں گے، نہ بہنوں بیٹیوں کے سر پہ کوئی چادر ہوگی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔